رحمت آج نیوز کی ٹرانسمیشن میں سحری ٹرانسمیشن میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. آپ کی صبح جو آپ بنا رہی تھی ہو گئی کمپلیٹ؟ یس بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے جی. اور صبح نے بڑی زبردست سے کیا بنایا تھا آپ نے؟ وہ آلو کا بھرتا اور وہ کیا الفاظ تھا بھول گیا. بابا گھنوش. اس کا بڑا انہوں نے اچھا سا یہاں پہ تیار کیا ہے. اچھا صبح مجھے یہ بتائیں, آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے حوالے سے, تو آپ شکر ادا کرتی ہیں آپ اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں؟ یس اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ, اور کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب لوگ میرے بنے ہوئے کھانے کی تعریف کرتے ہیں, تو میرا پیٹ تو اسی سے ہی بھر جاتا ہے, پھر شاید میں کھاؤں نہ کھاؤں فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ جو ان کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور جو اللہ کی دی گئی نعمتیں ہیں ان پہ کم بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک انسان نا فطرتی طور پہ کمپلین کرنے کی ہمیں عادت زیادہ ہوتی ہے, شکایتیں کرنا اور باتوں کے بارے میں کمپلین نکالنا, یہ ایک ہے نیچر ہے. اگر اس کو اوور کم کرنا ہے, جیسے کوئی بھی چیز کی اگر ہمیں عادت بنانی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ مائنڈ میں رکھ کے اور کانشیسلی اس کے اوپر ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کی ڈیلی ہیبٹ کا حصہ بن سکے, ڈیلی روٹین کی کسی طرح کی ہیبٹ بن جائے. اگر تو یہ کرنا ہے کانشیس ایفرٹ کے ساتھ, نہیں تو پھر کمپلین کرنا تو بہت ایزی ہے, جیسے ہی تکلیف ہوئی کمپلین کر دو. بالکل جی, جیسے ہی تکلیف ہوتی ہے کمپلین کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور ہر چیز ایک نعمت ہے. جیسے کہ ڈاکٹر زنیرہ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز ایک نعمت ہے, لیکن بس وہی بات ہے کہ کمپلین کرنا جو ہے وہ زیادہ آج کل ہم ضروری سمجھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سیٹ پر ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں. ان کا تعارف کرانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ انہیں آج نیوز کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں. ان کا پروگرام آتا ہے سوال پاکستان کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان جعفر, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام. رضوان کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اور آپ کو سحری ٹرانسمیشن اور پوری قوم جو دیکھ رہی ہے سب کو رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بالکل مبارک ہو, آپ ہماری نشست پہ آئے ٹائم نکال کے. سب سے پہلے تو اس کی ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور ہماری اور آپ کی ملاقات ویسے آفس میں بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن آج ذرا ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس نشست پر. جی بالکل, اور شہری کے ساتھ تو ہمارا ایک بڑا دوستانہ ہے, اور آن اسکرین بھی آف اسکرین بھی, اور ہم نے کئی ٹرانسمیشن ساتھ کی ہیں. تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے سحری ٹرانسمیشن کے اندر, کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے مسد جو, اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو لوگ ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کا بڑا زبردست پیغام جا رہا ہے, جو میسج آپ پہنچا رہے ہیں اس کو, تو یہ ایک بڑی زبردست کام ہے. رضوان کیا ہو رہا ہے آج کل, کیونکہ آپ ظاہر شو تو کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی اپنی یوتھ پارلیمنٹ بھی ہے اور بھی آپ کافی ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ, سوشل بھی آپ بہت ہیں. تو رمضانوں میں اس وقت کیا مصروفیات چل رہی ہیں آپ کی؟ بس مصروفیت تو ابھی تو پورا رمضان جب سے سٹارٹ ہوا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ ملک کی سیاسی حالات کیا ہو رہے ہیں وہ دیکھ لے. تو ابھی تو سب سے بڑا جو کھیل ہے وہ تو سیاسی ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ آف کورس ہمارے بھی شوز چل رہے ہیں سوال پاکستان کے, ہم مختلف سبجیکٹس پہ کر رہے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ رمضان ریلیٹڈ سبجیکٹس جو اس پر ہم پروگرام کریں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے یوتھ پارلیمنٹ کی بات کی, تو پاکستانی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن ہے, تو اس کے تحت بہت سارے پروگرامز جو ہیں, ایکٹیویٹیز پورے پاکستان میں اس وقت کئی شہروں کے اندر ڈیلی افطار جو ہے یوتھ پارلیمنٹ کے تحت کرائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ڈیلی افطار, ڈیلی سحری کروائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ نہ صرف یوتھ پارلیمنٹ بلکہ جو ہماری این جی اوز اور جس طرح کے ادارے آگے آتے تھے اور جو ضرورت مند ہیں ان تک راشن پہنچاتے تھے, وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی کشمکش کے اندر وہ چیزیں نظر انداز ہو رہی ہیں. اچھا رضوان, اس کی ایک بڑی وجہ مہنگائی بھی ہے, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں مہنگائی بہت بڑھ گئی. پہلے ہم کووڈ کی وجہ سے 2 سال انڈر پریشر رہے, اور اب مہنگائی جیسے کہ ڈالر اتنا بڑا ہوا, یہ بھی ایک وجہ. مہنگائی وجہ ہے, تو مہنگائی میں تو پھر اس وقت ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ لوگ زیادہ مشکل کے اندر ہیں, تو ہم زیادہ آگے بڑھیں اور لوگوں کی جو ہے مدد کریں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے, اور ہم بھی انشاءاللہ نکل رہے ہیں, لیکن بھرپور طریقے سے نہیں نکل پا رہے, آگے نکلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی 23 مارچ تھا رمضان سے پہلے, تو جدید پاکستان ایک کانفرنس ہم نے آرگنائز کی, اور جدید پاکستان ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے جس کے تحت اس کا آبجیکٹیو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ 60 شہروں کے اندر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جدید پاکستان کے نمائندے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں خاص طور پہ جو جس شہر میں رہتے ہیں وہ اپنے شہر کو, اپنے ڈسٹرکٹ کو, اپنے ڈپٹی کمشنر, اپنے کمشنر, ایون اپنے ایم این ایم پی اے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بالکل. تو اس وقت ملک کو ضرورت ایک سوشل ریولیوشن کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ اگر جمع ہو کر اپنے ڈپٹی کمشنر کے سامنے بیٹھیں گے یا جو بھی اتھارٹیز اس کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ وہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. تو لوگوں میں یہ ہمت دینا, یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں یہ ہمت دیں ہم. بالکل جی, ہمت دیں. اور ماشاءاللہ ہم رضوان کو
کی کافی چیزیں, کافی ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں. جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, ان کو بڑا ایک انہوں نے اچھا پلیٹ فارم دیا ہے, اس سے کافی ان کے سیکھے ہوئے کافی اور دوسری جگہوں پہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. آگے اور بھی ڈسکشن کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آتے ہیں, بات ہو رہی ہے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے, کہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے ان کے لیے کیا گناہ ہے. کس طرح ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں, بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ دعا بھی کچھ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ, جب آپ قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں, سورہ حمد, جس کو ہم سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. حمد کے معنی ہی شکر ہیں, گو کہ اس کے ترجمے میں ہم اس کو تعریف کے سینس میں بھی لیتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے اردو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیسے ہیں, آپ کہتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اس کا مطلب شکر ہی ہے. تو سب سے بنیادی سورہ سورہ حمد, سبع من المثانی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا اور اس کو واجب کر دیا نماز کی ہر رکعت میں. ادروائز 114 قرآن پاک کی صورتوں میں سے آپ جو چاہیں پڑھیں, مگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم ہے. تو ایک نماز بھی شکر کا اٹ سیلف, نماز پوری بھی شکر کا طریقہ ہے, اور نماز میں یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بھی شکر کا طریقہ ہے. باقی جو یوزلی علماء کرام اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ 3 طریقوں سے شکر ادا کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ زبان سے اظہار, جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے فوری طور پر اس کا, اور آن اینڈ آف ہم زبان سے کہتے ہی رہیں کہ یا اللہ جو بھی آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا بہت شکر. تو یہ کہلاتا ہے شکر قولی, کہ زبان سے آپ شکر کرتے رہیں. پھر ایک یہ کہلاتا ہے شکر فعلی, کہ اپنے عمل کو درست کر لیں. یہ بھی شکر کی ایک اقسام ہے. جب ہم کسی کے احسانات کو مانتے ہیں اور گریٹیٹیوڈ دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو راضی بھی تو کرنا چاہیں گے, اس کو خوش بھی تو رکھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی کا طریقہ, جو گزارنے کا زندگی طریقہ بتایا, جس چیز سے ہمیں روکا, جس چیز کی ہمیں تاکید کی گئی ہے شریعت میں, ان احکامات پر عمل کرنا وہ عملی طور پر ہمارا شکر ہو گیا. اور ایک دل میں آپ ہر وقت احسان مند رہیں کہ واقعی اللہ کا شکر ہے. اور سب سے اہم بات یہی کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گے, بلکہ وہ تو نعمتوں پر اور زیادہ راضی ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر رہے تھے. شکر کرتے کرتے وہ بہت زیادہ بلک کر رونے لگے, بہت گریہ کرنے لگے اور فرمانے لگے یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے کروں, جبکہ شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے, کہ توفیق شکر بھی ایک نعمت ہے, اور اس سے نعمت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں زبان سے بھی ہر گھڑی ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر کرتے رہنا چاہیے. اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگا لینا چاہیے, اور نماز, تلاوت اور سب نیکیاں بھی شکر گزاری کا ہی ایک مؤثر ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے. اچھا, اللہ پاک نے جو اپنی نعمتوں کا بیان ہے وہ سورہ رحمان میں فرمایا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں تو سورہ رحمان کو تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زینت قرار دیا, اور اس میں جہاں پہ ہم ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کا خیر ترجمہ اس معنوں میں بھی کیا گیا کہ اللہ کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں پر خاص طور پر ایک چیپٹر, یوں تو قرآن پاک میں مختلف احکامات انڈیویجولی مختلف آیات میں مختلف چیپٹرز میں آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایک چیز کی تکرار ہوتی ہے, یعنی اس کو ریپیٹڈلی کہا جاتا ہے تاکہ انسان احساس کرے. اور یہاں پر پوری کائنات کا نظام, اللہ کی نعمتوں کا بیان, انسان کی پیدائش, اس کے لیے زمین پر, یہ دیکھیں جب آپ بگ بینگ تھیوری کی بات کرتے ہیں, بگ بینگ تھیوری میں وہی کانسیپٹ دیا گیا ہے جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدا میں تخلیق کائنات کا ہے. ایک ڈفرنس ہے, سائنس کہہ رہی ہے, جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک حادثے کے نتیجے میں ہو گیا, اور قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا. There is no difference between these two. تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بنانے سے پہلے میں نے زمین کو ٹھنڈا کیا, معتدل کیا, جس کو ہم کرۂ ارض کہتے ہیں کہ وہ سورج کا ایک ٹکڑا ہے, اس کو معتدل کیا, کئی سال بارشیں برستی رہیں, وہ آگ ٹھنڈی ہوئی, رہنے کے قابل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ہم نے پھل پھول پودے سبزیاں اگا دی, بارش کا تذکرہ, رزق کا تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بھیجنے سے پہلے, یعنی جیسے آپ سے کہا جائے کہ ایک ویل فرنشڈ گھر
جس میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز ہوگی, آپ کے کھانے پینے کا ہر سامان ہوگا, بس آپ نے جانا ہے وہاں بسنا ہے, حکومت کرنی ہے. کرنا حکومت میں آپ نے کیا ہے, بس اللہ کی خلافت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے خلیفہ بنا کے دنیا کا, اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں, شکر گزاری, جو نعمت ملتی ہے شکر کرتے رہیں, کفران نعمت نہ کریں, اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچائیں. بہت زیادہ ریکوائرمنٹس تو ہے ہی نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, ماہ رمضان کے روزے رکھ لیں, اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دیں. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ اتنی کم ہے لیکن پھر بھی ہم ان پہ پورا نہیں اترتے ہیں, ہم ہر چیز اگینسٹ جا کے کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو چلے ہو بھی جاتا ہے, بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو کر رہے ہیں یہی سب کچھ ہے. اور ان نشستوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خود بھی سیکھ سکیں, اپنی بھی ہم اصلاح کر سکیں اور آپ بھی اپنی اصلاح کر سکیں. رضوان, بات ہو رہی تھی یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے, آپ کے ٹوٹل کتنے ممبرز ہیں, کیونکہ کافی سالوں سے یوتھ پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, پورے پاکستان میں کتنے ممبرز ہیں آپ؟ یوتھ پارلیمنٹ 2005 میں اس کا قیام عمل میں آیا, تو ان 17 سالوں میں کچھ 10,000 ممبرز ہمارے بنے, مور دین 10,000. تو اس میں میجورٹی تو ایلیمنائز ہے, اور اس میں 1,000 سے 2,000 لوگ ایکٹیو اس وقت بھی کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے کوئی 10 ملکوں کے اندر. میں بھی آپ کو پتہ ہے کافی ملکوں میں جاتا رہتا ہوں. بالکل. شہری, مجھے اجازت دیں تو اتنا اچھا آپ کا سبجیکٹ ہے, اس پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. پلیز. مطلب دیکھیے, شکر جو ہے وہ اتنی زبردست چیز ہے کہ مطلب شکر کرنے والے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے, بے شک, اور شکوہ کرنے والے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے. بالکل. اور اس میں حضرت موسیٰ کے بڑے واقعات ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ سے بولو کہ اس میں کچھ کم ہو سکتا ہے تو بتائے, اور ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے اس سے کہو کہ شکر کرنا چھوڑ دے, اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے کہو شکوہ کرنا چھوڑ دے. تو جب وہ واپس پلٹے اور انہوں نے جو ہے ان سے کہا تو کہ تم ایسا کرو کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو, تو انہوں نے بولا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے رب کا شکر کرنا چھوڑ دوں. اور جس نے کہا جس کا کچھ نہیں تھا اس نے کہا تم شکوہ کرنا چھوڑ دو, تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شکوہ کرنا چھوڑ دوں, تو جو اس کے پاس تھا وہ بھی اڑ گیا. اچھا رضوان, کیا ریزن ہے, جیسے کہ آپ نے شکوے کی بات کری, آج کل میں نے جیسے ان سے بھی پوچھا, کمپلین کا ہمیں ایک شوق ہو گیا, اور ہمارے ینگسٹر جہاں پر انہیں اگر نوکری نہیں ملتی, فرسٹریشن وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, تو شکوہ کرتے نظر آتے ہیں, ناشکری جسے ہم کہہ دیں کرتے نظر آتے ہیں. ریزنز آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا نوکری نہیں ہونا, فرسٹریشن بھر گئی ہے, ریزنز کیا, کیونکہ آپ کا ایک زیادہ تعلق رہتا ہے؟ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. اور دیکھیں زندگی جو ہے نا نشیب و فراز کا نام ہے. ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اور دعا کر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا شکوہ کرے گا کہ میرے پاس جو ہیں وہ پہننے کو جوتا نہیں ہے. وہ ابھی داخل ہوا تھا کہ اس نے اس سے پہلے کہ وہ شکوہ کرتا, اس نے ایک دوسرے شخص کو زمین پہ رگڑتے ہوئے آگے دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں, ہم اپنے نیچے نہیں دیکھتے. میں ایک دفعہ ہم لوگ یہاں حیدرآباد سے کراچی آ رہے تھے تو ٹول پلازا پہ بڑا رش تھا اور گاڑیوں پہ گاڑیاں لگی ہوئی تھیں, ہمارے آگے بھی بہت گاڑیاں تھیں اور آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے تھے. میرے ایک دوست نے کہا یار بہت فرسٹریشن ہو رہی ہے, لائن میں لگنا پڑ رہا ہے, کیسے فرسٹریشن دور ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے, باہر نکلو اور یہ دیکھو تمہارے سے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں. تو جب اپنے پیچھے دیکھو گے نا تو پھر تمہاری فرسٹریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور میں مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے ہاتھ بھی مڑے ہوئے تھے, جس کے پیر بھی جو ہے وہ مڑے ہوئے تھے, جو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس کے پاس کوئی بھی جاتا تھا جب تو وہ دعا کرتا تھا, دعا قبول ہو جاتی تھی. تو حضرت موسیٰ نے ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا بات ہے. وہ خیر دیکھ کے آیا, کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جب حضرت موسیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے شاکر بھی ہے, وہ ذاکر بھی ہے, اور وہ صابر بھی ہے. کیونکہ جب وہ اس لیے جو ہے وہ جب اس کے ہاتھ مڑے میں تو یہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ مڑے میں تو اچھا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا, بالکل. میرے پیر جو ہے میں چل نہیں سکتا تو میں کسی گناہ کی طرف نہیں جا رہا, میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتا تو میں کسی گناہ کو دیکھ نہیں پا رہا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ جو ہے رضا رکھنی چاہیے. اچھا رضوان, یہ جو ظاہر باتیں ہوتی ہیں بالکل ٹھیک بھی ہیں, اور پازیٹیو تھنکنگ کی بات ہے اس میں کہ کسی کے ساتھ کتنا بھی برا ہو لیکن اس کی ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ کسی پرابلم کا شکار نہیں ہوگا. لیکن آج جس ایرا میں ہم ہیں, جس سوسائٹی میں ہم ہیں, ادھر ذرا سی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں نیگیٹیوٹی آتی ہے, جس کی ایک بڑی مثال ہمیں اسٹریٹ کرائم کی صورت میں نظر آتا ہے کہ جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ اسٹریٹ کرائم میں لگ جاتے ہیں, ڈکیتیوں میں لگ جاتے ہیں, کچھ نہیں ڈرگز لینے لگیں گے,
ابھی کا دور یہ چل رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. اس میں جو ہے نا توکل کی کمی ہے, بنیادی طور پہ ایمان کی کمی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں اپنے کہ جو بھی کچھ ہمیں مل رہا ہے اللہ کی جانب سے ہے, اس پہ توکل جو ہے وہ مکمل طور پہ ہو, تو پھر ہم اس طرف نہیں جا سکتے. یہ بنیادی طور پہ ہمارا جو اعتقاد ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, اس کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم دوسری جانب جو ہے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی اسی چیز سے آپ سے کنٹینیو کروں گا کہ بات ہو رہی توکل کریں, بالکل کرنا بھی چاہیے, ہم ایک نشست پہ بیٹھے ہیں, ہمیں یہاں سے یہی ترغیب دینی ہے, لیکن کمی ہے, ریزن یہ ہے کہ کمی بہت ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ آیا والدین پہ, آیا اساتذہ پہ, ہمارے علماء پہ؟ کون ہمیں اس طرف راغب کرے گا؟ کیونکہ اگر ہم کسی کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, تو ہم تو خود کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی فرسٹریٹڈ ہے, اب یہ ہمیں کیا سکھائے؟ بالکل تینوں پہ اس کی ذمہ داری ہے. اور میں سچی بات اگر کہوں تو ہم اپنی نسل سے, اپنے بچوں سے شکوہ نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے پہلے ہم خود رسپانسبل ہیں. بچے کا لرننگ پروسیس گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے دن کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے انسٹیٹیوٹس جو ہیں اکیڈمیکل, جو بھی اکیڈمک اس کی ایجوکیشن ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. پھر وہ اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ سے, اور دین ہم سیکھتے ہیں, دیندار استاد ہیں, مولانا حضرات ہیں, علماء ہمارے حضرات ہیں, ہم تینوں مل کر رسپانسبل ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ نہیں دیتے. اب یہ بات آپ کو, یعنی کہ سب جو آپ بھی بات کریں, دیکھیں ایک مسلمان یہ عالم نہیں ہے, لیکن ان کو سب پتہ ہے آپ کے اندر ایک مسلمان ہے, ہر شخص کے اندر ایک عالم ہے انفیکٹ, کیونکہ دین ہمارے اندر ہے. آپ سب کو یہ پتہ ہے, لیکن مجھے بھی پتہ ہے ہم میں سے کتنے اپنے بچوں کو جب وہ لکھنے پڑھنے سننے کے قابل ہوتے ہیں ان کو یہ بیٹھ کر بتاتے ہیں. کتنے لوگ بتاتے ہیں مجھے بتائیے, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, مطلب ہو سکتا ہے آپ بتاتے ہوں, لیکن آپ کسی دن, جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا پبلک سپیکنگ آپ کی ہوتی ہے, سب سے آپ یہ پوچھئے کہ کیا تم اپنے بچے کو بیٹھ کے یہ بتاتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بہت نعمتیں عطا کی ہیں؟ ہم انہیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ بیٹا پوزیشن لینی ہے, بیٹا آپ کو فرسٹ آنا ہے, چلو اٹھو اسکول جانا ہے. ہم تو ان کو اپنی فرسٹریشن دے رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں ایک پروگرام میں گئی, ڈیبیٹس کا پروگرام تھا ایک چینل پر, تو اس دن بچوں نے, ان کو ایک ٹاپک نہیں دیا گیا کہ آج کے دن آپ اپنی اسپیچ خود کریں گے. بلیو می, 3 یا 4 پارٹیسپنٹ سے تینوں چاروں نے ایک ہی باتیں, جو پاکستان میں کرائمز ہو رہے ہیں, جو واقعات ریسنٹلی ہوئے ہیں, سب نے وہی باتیں. اور میرا دل پھٹا چلا جا رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی آئی ٹی کی بات نہیں کر رہا تھا, کوئی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہا تھا, کوئی ترقی کی بات نہیں کر رہا تھا, کوئی کریکٹر بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا تھا. وہ لگ رہا تھا کہ ایک ایوننگ نیوز ہے جو میں سن رہی ہوں. اچھا, اس کا تو ایک یہ ہے کہ آپ ان کو بچپن سے بتائیں, سمجھائیں. ایک کوئی اس چیز کا مل جاتی ریزن ہے. جو آپ نے بات کری, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں چل ہی یہ رہا ہے. پھر آج کل ہر بچہ جو ہے اس کے پاس موبائل ہے, وہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو باہر ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے, اور پھر جو دیکھ رہا ہے وہی وہ پروڈیوس کر رہا ہے, جو کہ غلط ہے. اور جو رضوان نے بات کری کہ ہمارے اندر اتنا برداشت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی, جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اس چیز پہ وقت. ہماری نشست پہ ایک اور ہماری مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر مبشرہ کاسمیٹولوجسٹ ہیں, اور پہلے بھی ہماری نشستوں پہ آ چکی ہیں کافی دفعہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا چل رہا ہے؟ آپ دوسری ٹی وی چینلز پہ بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا اسکیجول چل رہا ہے اس وقت رمضانوں میں؟ کافی بزی چل رہا ہے. بزی چل رہا ہے, بہت زیادہ بزی. اچھا, آپ سے پہلا تو سوال یہی بنتا ہے کہ آج کل کافی کاسمیٹک سرجریز آ گئی ہیں, کیا یہ سیف ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سرجری کرواتے ہیں, اس کے بعد پرابلمز آ جاتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں لوگ, تو یہ سیف ہیں؟ سیف اس لحاظ سے ہے کیونکہ جب کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو یوزلی ہم ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ ایک انالیسس ہو جائے, یعنی بلڈ پروفائل ٹیسٹ ہو جائے اور 2-3 اور ٹیسٹ ہے, یورین ڈی آر اینڈ آل. تو اس سے ہمیں ایک ان کی میڈیکل رپورٹ مل جاتی ہے کہ ویدر ان کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں, ہائی بلڈ پریشر ہے کہ نہیں, کوئی پیس میکر پہنا ہوا ہے کہ نہیں. اکثر لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور چھپاتے بہت ہیں, اپنی ایج بھی بہت زیادہ چھپاتے, نہیں بتاتے, تو اس وقت بہت زیادہ کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. اور یوزلی جب ہم سی بی سی کچھ کپل آف اور بھی ٹیسٹ ہیں تو اس پہ ہاف کروائیں گے, ہاف نہیں کروائیں گے. اینڈ دے انسسٹ کہ ٹھیک ہے آپ وائٹننگ کا ٹریٹمنٹ کر دیں, یا پی ڈی او تھریڈس ہیں, یا فیس لفٹ نان سرجیکل تھریڈس آتے ہیں اس میں. تو یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو جاتا ہے. پھر اکثر یوزلی تو کرنا چاہیے ڈاکٹرس کو کہ کنسنٹ فارم سائن کروا لیں کہ ویدر
اگر آپ نہیں کوئی CBC ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہیں اٹس آن یور اون رسک, تو وہ بھی کبھی کبھار نہیں سائن کرتے. بٹ اگین اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ تو ٹیسٹ نہیں کراتے, بہت سی جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, بہت سے اچھے بھی کام کر رہے ہیں, تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اور وداؤٹ ٹیسٹ ہم کرا سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو اتنی کوئی ایسی خطرناک وہ چیز نہیں ہے. اگر آپ وائٹننگ انجیکشن لگوا رہے ہیں یا آپ اپنا کچھ باڈی سے فیٹ کم کروا رہے ہیں تو بغیر ٹیسٹ کے بھی کروا سکتے ہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں, ہے تو میل پریکٹس ہوگی, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایون اگر آپ سمپل ڈرپ اگر کوئی بھی ہاسپٹلس میں بھی جائیں تو وہ اکثر آپ کو پرچہ کاٹ کے پیشنٹ کے جو بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں انہی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ باہر سے لے لیجیے گا. تو اس میں کوئی نہ کوئی توجہات ہوگی نا. تو آپ کے پاس ایک ایلیبائی ہے کہ جو بھی انجیکشنز میں انٹروڈ کیا جا رہا ہے, آپ کو ڈرپ لگائی جا رہی ہے تو وہ کس چیز کی لگائی جا رہی ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب ڈرپس لگتی ہیں, جیسے وائٹننگ انجیکشنز کی ڈرپس لگتی ہیں, تو جو رفتار ہوتی ہے کاکٹیل کی جو مکس کیا جاتا ہے وہ کتنے لیول پہ فاسٹ ہوتا ہے, کتنے لیول پہ لو ہوتا ہے, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی فاسٹ کر گئی تو پیشنٹ پرولیپس بھی ہوتا ہے. اچھا. بالکل, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کہ اگر آپ CBC ٹیسٹ کروا رہے ہیں, جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کا انالیسس ہو, تو وہ پھر ایک پکا کام ہو گیا کہ کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا, آرام سے آپ تھرو آؤٹ, کیونکہ یہ ایک دفعہ کا نہیں ہوتا. وائٹننگ جو انجیکشنس ہے وہ تقریباً 2 to 6 months کا کورس ہوتا ہے, ڈپینڈ آن یور اسکن آن یور کلر. تو یوزلی ایوری 10 days لگتے ہیں اور مہینے میں آپ کو تقریباً 3 کورس کرنا پڑتا ہے, اس کے علیحدہ چارجز ہوتے ہیں. پھر وہ پرولونگ کرتا جاتا ہے 3 to 6 months, اور اس کے بعد ہم ٹیبلٹس بھی کھانے کے لیے دیتے ہیں. اچھا یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ وائٹننگ انجیکشنز کی طرف اب بہت ہو گیا ہے, جی. تو یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے یا اگر آپ اس میں کیئر نہیں کریں گے, لائک آپ نے انجیکشن لگوا لیا, آپ کا رنگ فیئر بھی ہو گیا, دین آپ سن بلاک یوز نہیں کر رہے اور یہ چیزیں نہیں کر رہے, تو پرابلم دوبارہ وہی کمپلیکشن آ جاتا ہے. اگر آپ یہ چھوڑیں گے کورس تو بیک ٹو پریویلینٹ, جو آپ اچھا. پہلے تھے وہ ویسے ہی ہو جائے گا. تو آپ کب تک انجیکشن یوز کر سکتے ہیں جب تک آپ کا دل چاہے. اور یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, اگین جیسے میں نے کہا, اگر میڈیکل پروفائل ہے آپ کے پاس, آپ کا پیپر ورک ہوا ہے, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ تو نہیں جیسے ابھی آپ ٹھیک ہیں, آپ نے اس کے بعد لگواتے رہے تو اس انجیکشن کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہونے لگے. نہیں, تو اسی وجہ سے تو CBC ہم کرواتے ہیں. تو یہ ہر دفعہ انجیکشن لگوانے سے پہلے نہیں, یوزلی 2 months میں کروا لینا چاہیے. 2 months میں کہ اگر کوئی چیز سوٹ نہیں بھی ہو رہا ہو تو وہ ودن اسی وقت پتہ چل جاتا ہے یا ودن 10 days کے اندر پتہ لگ جاتا ہے. اچھا, اس کی ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹیبلٹس بہت دیر میں اثر کریں گی, اور ہمارے یہاں لوگوں کے اندر اتنی برداشت کا ہے, تو ٹیبلٹس دیر میں اثر کرتی ہیں؟ نہیں, ایکچولی نہیں کرتی ہیں. اگر کمپوزیشن اچھا ہو اور 3 to 4 کا کاکٹیل اگین ہوتا ہے, اگر وہ آرام سے کر رہے ہوں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا. بٹ یہاں پہ وہ جھٹپٹ والا ہے کہ بھئی فوراً کریں اور ویڈنگ سر پر ہے اینڈ آل دیٹ, تو وہ اس وقت کرنا پڑتا ہے. دوسری چیزیں کہ اگر آپ پراپر کریمز یا لائپوسمس کاکٹیلز بھی آتی ہیں, وائٹامن C کی ہیں, سیرمز وغیرہ استعمال کریں تو آپ کی اسکن مینٹین رہتی ہے. اسپیشلی بہت زیادہ ہیٹ ہے ابھی, بہت زیادہ گرمی ہے, اور فاسٹنگ رمضان میں ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ آپ پراپر پانی نہیں پی رہے, ڈی ہائیڈریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. کچھ لوگ اسی کی وجہ سے اور بھی بہت زیادہ ایشوز آ جاتے ہیں. تو بھی یوزلی سے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ کہ اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کی جیسے ویڈنگس ہیں یا کوئی بھی اسپیشل اوکیشن ہے تو اس سے 3 to 6 months پہلے سے آپ یہ کورس شروع کر دیں. اچھا, جو آپ نے کریمز کی بات کی, بہت سی مارکیٹس میں ایسی کریمز بھی آتی ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد فوری وہ گورے ہو جاتے ہیں لیکن اسکن ریڈ ہونے لگتی ہے. اچھا, وہ کریمز جس کو ہم فارمولا کریمز کہتے ہیں جو بازاروں میں مل رہی ہوتی ہے, جس کے بعد آپ کے فیس کا کلر الگ ہوتا ہے, گردن کا کلر الگ ہوتا ہے, یہ کتنی ہارمفل ہو جاتی ہے؟ بہت زیادہ, کیونکہ یہ اینٹی بائیوٹکس اس میں کچھ مکس ہوتی ہیں. 3 to 4 کریمز فارمولے والے کی کریم مکس ہوتی ہے. پلس وہ یوزلی ہوتا یہ کہ جب فرسٹ لیئر جب نکلنا شروع ہوتی ہے تو یوزلی رات میں لگتے ہیں. کافی لوگ بہت زیادہ اچھا کمپلیکشن پنک ہوا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں بہت زبردست ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ آپ کی اسکن برن ہونا شروع ہو چکی ہے تو آپ نے اسٹاپ کرنا ہے. اور کچھ یوزلی یہ کہتے ہیں سن بلاک نہیں لگاتے ہیں, وہی کریم ڈے میں بھی استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ والا چہرہ بالکل وائٹ اور پھر یہ والا پھر الگ کلر نظر آنا شروع بالکل, جسے کہتے ہیں نا ٹون آؤٹ ہوئی ہوتی ہے, تو نہ اس کو نہ لگایا کرے. شعر یاد آ رہا ہے مجھے, بالکل. اگر ہوتا مقدر اپنا تابع, کوئی جذبہ تہو بالا نہ ہوتا,
اگر گورا بنا سکتی کریمیں تو دنیا میں کوئی کالا نہ ہو. ہاں اور کالے مطلب کالے کی بات نہیں ہو رہی, آپ کا جو ویٹش کمپلیکشن ہوتا ہے وہ بڑا اس کی اپنی بیوٹی ہے. ہاں اس کی اپنی بیوٹی ہے, پسند کیا جاتا ہے ویٹش کمپلیکشن. رضوان آپ کی جرنی کو ویسے ہمیں تو کم تو تب سے ہی جانتے ہیں آپ کو, لیکن ذرا ناظرین بھی جاننا چاہیں گے یہ جرنی کیسے شروع ہوئی, شوق کیسے ہوا آپ کو. کیفے ویژن سے ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, اس کے بعد ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایسے کے ایسے ہی ہیں. ایک تو یہ اپنی آپ راز بتائیں کہ کیا راز ہے کہ آپ چینج نہیں ہو رہے. نہیں میں نے بھی خیر کافی کریمیں یوز کرنے کی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا ابھی تک کیونکہ میرا سن سے بڑا تعلق ہے. اب پتہ نہیں کیوں مجھے سن کا سامنا کرنے کا شوق ہے. انالیسس کر لی تھی آپ کی. خیر جاؤں گا ان کے پاس بھی. بالکل. خیر اسکول لائف سے ہی کیونکہ میں ایک ڈبیٹر تھا اور ہمارا کراچی کے جو ایک ڈبیٹرز تھے تو بڑا شوق تھا سب کو ٹیلی ویژن پہ آنے کا. تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ پی ٹی وی کے باہر جو ہیں کچھ 100 کے قریب ڈبیٹرز جو ہیں وہ لائن لگا کے بھی اکثر کھڑے ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں اسکاؤٹنگ میں بھی تھا اپنی اسکول لائف سے. تو یہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ میرے ساتھ چلتی رہیں. یعنی میں نے اپنی جب اسکول میں تھا تو اسی وقت میں نے انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن بھی شروع کی. مجھے جو ہائیسٹ ایوارڈ ہے اسکاؤٹنگ میں صدارتی گولڈ میڈل وہ ملا. اور آئی پرفارم حج ود مائی مدر آن گورنمنٹ ایکسپینسز جو تھا وہ میرا پہلا دورہ تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلی بار جب میں ملک سے باہر گیا تو میں خانہ کعبہ گیا. یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک سعادت مجھے ملی. پھر اس کے بعد میں جب فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے جاپان میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. تو اب تک میں مور دین 26 کنٹریز میں پاکستان کو آفیشیلی ریپرزینٹ کر چکا ہوں. تو امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک, یورپ, فارس, یعنی کافی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا. تو یہ سب جرنی ساتھ ساتھ چلتی رہی. اور جو ٹی وی کا جو شوق تھا وہ آپ نے جیسے کیفے ویژن کا ذکر کیا تو وہ یوتھ شو ہم نے اسٹارٹ کیا, وہ بھی ڈبیٹرز کے ساتھ اسٹارٹ کیا. اور ایوری ویک جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں آتے تھے اور ڈبیٹ ہوتی تھی اور وہ سلسلہ چلتا تھا. تو وہ ایک بڑا خوبصورت دور تھا. ایک جنریشن بھی چینج ہو رہی تھی. نیا نیا انٹرنیٹ آیا تھا, نیا نیا سیل فون آیا تھا. 2003 سے 2008 کی ہم بات کریں. اور اب جو ہے وہ ہم جو شو کرتے ہیں سوال پاکستان کا تو یہ اس میں یہ کہ زیادہ تو یہ پولیٹیکل سائڈ پہ ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوشل ایشوز پہ بھی بات کریں, نوجوانوں سے بھی بات کریں, ایجوکیشنل ٹاپکس بھی ہمارے پاس ہوں, ہیلتھ ٹاپک بھی ہمارے پاس ہوں. تو جو بھی جس طرح کے حالات ہوتے ہیں ملک کے ان سب ٹاپکس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور کیفے ویژن میں ہی میں نے پھر وہ یوتھ پارلیمنٹ بنائی جو پاکستان نے پہلی بار یہ خواب دیا. اور اب تک آپ دیکھیں ہر سال ممبرز بنتے ہیں, ووٹ ٹیکنگ سیریمنیز ہوتی ہیں. ابھی ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہمارے 129 ممبرز گئے, وہاں حلف برداری کی تقریب ہوئی. تو ایک بچہ جو ہے ایک نارمل گھر کا بچہ جس کے خاندان میں پیچھے کبھی کوئی زندگی میں پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں گیا ہوگا, پریزیڈنٹ سے نہیں ملا ہوگا یا سی ایم سے نہ ملا ہوگا یا گورنر سے نہیں ملا ہوگا, تو یہ کوئی خیر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس کی فیملی کے لیے بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کو ریاست سے بھی جوڑ رہے ہیں. جو آپ فرسٹریشن کی بات کر رہے تھے لاسٹ سیشن کے اندر, جو ملک کے حوالے سے جو چیزیں اس کو نہیں مل رہی ہیں تو اس کو کہیں کچھ پرائڈ تو ملے نا, وہ ریاست سے جڑے کہیں, تو وہ جوڑ رہا ہے ریاست کے ساتھ جو ہے نا, تو یہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. بالکل. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بڑی بات, وہ ظاہر ہے ہم لوگ کیونکہ میڈیا پرسنز ہیں تو ہمیں نہیں ہوتا لیکن دوسرے بندے کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. اور ایک بہت اچھی چیز ہے, اس سے ہماری یوتھ کو بھی آگے موقع مل رہا ہے اور اسی طرح آپ کام بھی کرتے رہیں. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر.